السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس آخری ایپیسوڈ میں غرور علمی کے علاجات کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ المرحلۃ الثانیہ، ہم دوسرے مرحلے پہ پہنچے تھے غرور علمی کو ختم کرنے میں، اور وہ یہ ہے المرحلۃ الثانیہ استئصال و اقتلاع۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ہر ان وجوہات، ہر ان اسباب کا ترک کر دیں گے جو غرور علمی کی طرف لے جاتی ہو، چاہے اس میں اپنا آپ دیکھنا ہو، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہو، یا ریاکاری ہو، یا مداہنت ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل میں جو غرور ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے عن طریق القلب، دل کے ذریعے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں فی زوایا القلب من خفایا مکاید الشیطان وخبایا خدع النفس ما دق وغمض مدرکہ، یعنی دلوں کے باریکیوں میں شیطان کے ایسے ہتھ کنڈے اور ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو بٹوین دا لائنز دلوں کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا بہت ہی کٹھن اور بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس، دوسری چیز پہچان، اور اس کی شناخت اور اس کی ڈائگنائزیشن، پھر اس کے بعد آپ تشخیص کے بعد اس کا علاج کریں گے۔ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں النقد العلمی و اقتلاع جذور الفخر، جیسے کہ شاعر کہتے ہیں وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ أَقَمْنَا لَهُ مِنْ رَأْسِهِ فَتَقَوَّمَا، یعنی کریٹیکل ڈسکشن۔ یعنی آپ جب کسی طالب علم کو دیکھیں جس کے اندر فخر اور غرور کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کی ایک ایسی علمی تنقید کرنا جس سے اس کو اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنا مقصود ہو، کیونکہ طالب علم جب اکثر تعریف کا عادی ہو جاتا ہے، اکثر اس کی اپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اکثر اس کو ماشاءاللہ سر پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ نیچے اترنا نہیں جانتا۔ تو اس کو نیچے اتارنے کے لیے اس کو آپ ایک ایسی ناقدانہ، علمی ناقدانہ، نہ کہ ظالمانہ، ایک اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تنقید کریں گے، اور اس میں آپ شرعی جو ضوابط ہیں، شرعی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، ایک شرعی فریم ورک ہے، اس کو فالو کریں گے۔ اسی لیے اس میں مناظرہ اور مناقشہ اور مباحثہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک طالب علم جو اپنے رائے پر متعصب ہو اس کو اس میں سے نکالنا مشکل ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تنقید کے ساتھ آپ تھوڑے سے چند اچھے کلمات ضرور کہیں جس سے اس کا دل نرم ہو جائے، جیسے کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما وصل المستثقل من نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ المواعظ كالسياط تقع على نيات القلوب، یعنی یہ جو وعظ و نصیحت ہے یہ ایک انداز میں دلوں کو جگانے کا ایک سامان ہے جس سے طالب علم جاگ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں عود نفسك على الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة، اپنے اندر صبر پیدا کریں ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کے اپوزیشنز اور اپوزٹ میں کھڑے ہیں، لیکن وہ صاحب النصیحہ ہیں، وہ نصیحت کرنے والے ہیں، اور وَالتَّجَرُّعَ لِمَرَارَةِ قَوْلِهِمْ، اور ان کی جو کڑوی باتیں ہیں اس کا برداشت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ بات آسان نہیں ہے، جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں طالب علم کئی بار اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کئی ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے المرحلۃ الثالثہ،
وہ ہے غراس القیم، یعنی انسان کے اندر، طالب علم کے اندر ایک ایتھیکل اور مورل جو چیزیں ہیں اس کو ڈالنا، یعنی اس کے اندر اخلاقیات اور جو قیم کی بنیاد اور قیم کے بیچ بو دینا۔ مثلا نمبر 1 غرس الافتقار، طالب علم کے اندر افتقار کا احساس پیدا کرنا، محتاجیت کا، فقیری کا، سلیوری کا اور عبودیت کا جو یعنی مظاہر اور اس کا علم اور اس کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، کہ اے لوگوں تم ہو فقراء، تم محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ کون ہے؟ بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام قنوجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلاجہ العجب، یعنی عجب کا علاج کیا ہے؟ المعرفۃ بأن جمیع ما له من الکمال انما هو نعمت من اللہ، یعنی جو بھی چیز اس میں موجود ہے بندے میں وہ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے، صرف اور صرف اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر اس کو اس بات کا یعنی علم ہو جائے اور اس کی حقیقی معرفت ہو جائے تو اس کے اندر کبھی بھی ایروگنس آف نالج یعنی علم کا غرور نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمیشہ انسان یا طالب علم اپنے ذہن میں رکھے، اور اسی لیے یعنی امام یعنی حضرت ابو بریدہ عن ابیہ بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر، یعنی خیبر کے فتح پر میں موجود تھا۔ فکنت فی من صعد الثلمة فقاتلت حتى رؤی مکانی وابلیت، یعنی میں ایک جو تودہ ہے پہاڑ کا، جو پہاڑی علاقہ ہے، اس پر چڑھ کے میں نے لڑائی اور جنگ کری اور جہاد کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے مجھے دیکھا، وہ ابلیت، اور میں نے صحیح ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنگ لڑی، جہاد کیا۔ وعلی ثوب احمر، اور میرے اوپر کیا تھا؟ لال لباس تھا۔ فما علمت انی رکبت فی الاسلام اعظم منہ قال الشہرہ، تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں نے ایسا لباس پہنا ہے جو مشہور ہو جانا اس میں مترادف آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ من لبس لباس الشہرۃ البسہ اللہ لباس الذل والحقار یوم القیامہ، جس نے شہرت والا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو ذلالت والا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ اب یہ لباس الشہرہ کیا ہے؟ لباس الشہرہ کو ہم کہہ سکتے ہیں لباس آف فیم، وہ کپڑا جس سے مقصد لوگوں کی نظریں اپنی طرف مائل کرنا، یعنی اٹینشن سیکر جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنے اوپر مرکوز کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس پہننا جس سے مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کے اب ایک ہے نیا اچھا لباس پہننا، اچھے لباس پہننے اور شہرت کے لباس پہننے میں کیا فرق ہے؟ فرق واضح ہے، وہ یہ ہے لباس الشہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا جو ہمارے معاشرے میں معروف نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا نام ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے رواج اور ریتی ہے ہی نہیں۔ آپ نے ایک ایسا لباس، ایسا یونیک لباس پہنا ہے جو ہمارے معاشرے میں نارمل ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ اچھا نیا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا لباس پہننا اس مقصد سے، اس نیت سے کہ لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی بنیاد پر جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں لباس الشہرہ سے بچائے۔ اور اسی طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ عجب اور اپنے ایروگنس آف نالج اور علم کا غرور نکالنے کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے غرس الاخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا اور بار بار اس کا یعنی تلقین کرنا اور اپنے ذہن میں اس بات کو دہرانا۔ اچھا جی، امام مالک ابن دینار ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا عالم انت عالم تأکل بعلمک، اے عالم
تو عالم ہے اپنے علم کی بنیاد پر کھاتا ہے. یا عالم انت تفخر بعلمک، اے عالم تو اپنے علم پر فخر کرتا ہے. لو كان هذا العلم طلبته لله تعالی لرؤي ذلك فيك وفي عملك، اگر تو نے حقیقت میں اس علم کو اللہ کے لیے حاصل کیا ہوتا تو اس کا مظاہر، اس کے ایفیکٹس، اس کے اثرات تمہارے اوپر اور تمہارے عمل میں نظر آ رہے ہوتے. اللہ اکبر. اسی طرح تیسری چیز جو آپ کے اندر ایروگنس آف نالج اور علمی غرور ہٹائے گا وہ کیا ہے؟ غرس الدعا، اپنے اندر سے یعنی جو دعا بار بار کرنا. اور اسی لیے بعض علماء یہ کہا کرتے تھے کہ یستعیذ باللہ ان یکون عند نفسه عظیما وهو عند اللہ حقیر، کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے دربار میں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور حقیقت میں تیرے نزدیک ایک حقیر ہوں. ہاں، یہ نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اللہ کے نزدیک میری کوئی وقعت ہی نہیں، آئی ایم نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ. تو اللہ تعالی ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرے. اور چوتھی چیز غرس استشعار الابتلاء، یعنی اس چیز کا احساس پیدا کرنا کہ یہ جو علم ہے یہ ایک انداز میں میرے لیے ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. تو اس لیے وہ مخلص ہونے کی کوشش کرے، یعنی اخلاص کا امتحان ہے، عاجزی انکساری کا امتحان ہے، اور ادب اور اپنے ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، ادب و طالب العلم ایک امتحان ہے یہ. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرے. اور اسی لیے آخر میں 5ویں نمبر پہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ غرس حقیقت العلم، علم کی حقیقت کی بنیاد کا بیج بو دینا. اسی لیے امام مالک ابن دینار کیا فرماتے ہیں؟ من طلب العلم للعمل وفقہ اللہ، جس نے علم عمل کے لیے حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کو نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے. ومن طلب العلم لغیر العمل یزداد بالعلم فخرا، اور جو علم عمل کے لیے حاصل نہیں کرتا تو وہ روز بروز اپنے اندر تکبر اور غرور کو پاتا ہے. اور چھٹی چیز غرس الاخلاق، اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کرنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ تعالیٰ کی تقوی پرہیزگاری اختیار کرو جہاں بھی کہیں بھی تم رہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور کوئی بھی بری چیز ہو، برا عمل کرے تو اس کے بعد ایک اچھا عمل کرے تو وہ اچھا عمل اس برے چیز کو مٹا دے گی ربڑ کی طرح. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ. نمبر 7 غرس التواضع العلمی، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنا. اور نمبر اسی طرح علماء نے اس کے متعلق اور بھی باتیں کی ہیں تو ہم اس بات پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آخر میں یہ بتا دوں کہ علمی عاجزی انکساری کیسے پیدا کریں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے. دوسری چیز العلم بأن اللہ واہب العلم ومانحہ، کہ اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے، میں تو نہیں ہوں. تیسری چیز حبس اللسان عن دعاوی الاستقراء، اس چیز سے اپنے زبان کو حبس اور روکنا کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. تو کون ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ کہے جیسے کہ صیغۃ التمریض امام بخاری یوز کیا کرتے تھے اور علماء قیلا کہا جاتا ہے، ہاں، یا عاجزی انکساری کے ساتھ اس چیز کو بات کہیں اور کہے لا ادری، مجھے نہیں پتا، اور وہ کہے اظن الصواب کذا، میرے خیال میں، میرے گمان کے مطابق یہ صواب ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. اور اسی طرح بات کرنے سے گریز کرے، زیادہ بات کرنے سے. الاقلال من الحدیث،
اور اسی طرح بڑوں کا ادب کرے، اور اسی طرح یعنی جو انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا خیال رکھے اور وہ احتیاط کرے کہ وہ زیادہ ریاست و سیادت کا تمنا نہ کرے، بلکہ یعنی وہ ریاست و سیادت کی اگر طلب بھی کرے تو اس کا مقصد حسن ہو، مقصد اچھا ہو، کہ وہ اللہ کے لیے وہ اس لیے کرے تاکہ وہ آخرت کے طلبگار ہے، اس لیے وہ ایک ایکسلنس، ایک اچھی چیز چاہتا ہے، اور اسی طرح یعنی وہ یعنی ایسے راستوں سے بچے جو غرور کی طرف لے جائے، اور اسی طرح وہ یعنی غفلت سے بچے، اور اسی طرح وہ یعنی علم کے میں اضافہ کرے اور عاجزی انکساری پیدا کرے، اور فیکنس بناوٹ سے بچے، اور اسی طرح یعنی اختلاف کے ادب کو پڑھے، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کی نظر آپ کے دل پر ہے، تو اپنے دل میں کبھی بھی غرور اور تکبر نہ لائیں، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اگر غرور علمی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ میں سے ان غرور علمیہ کو نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اسی پر الحمدللہ ہمارا یہ دورہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔